تو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اسی ملک کے عوام نے ٹیسٹ بھی کیا ہے، ٹرائی بھی کیا ہے، سب فیل گئے. ابھی خالی ایک ہی رہ گیا ہے عمران خان، جس کو آپ موقع دے سکتے ہیں ٹیسٹ کرنے کا. وہ آپ کو رزلٹ میرے خیال سے ضرور دے گا. لگ رہا ہے کہ کیونکہ اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے، اس نے ملک کے لیے کام کیا ہے، اس نے ایمانداری سے کام کیا ہے. وہ اگر پیسہ بنانا چاہتا تو میچ فکسنگ میں کروڑوں روپے بنا سکتا تھا. ٹھیک، لیکن اس کی ٹیم تو وہی ہے نا جو نون لیگ کی اور پی پی کی ٹیم ہو. صحیح ٹیم اس لیے وہ ہے میر صاحب کہ دیکھیں نا، ہم سیاستدان امپورٹ تو نہیں کر سکتے. جو ہمیں بہترین ملتے ہیں اسی ماحول میں، اسی ارینا میں، اسٹیڈیم میں، انہی کو ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ شیخ رشید تبدیلی لائے گا عوامی. شیخ رشید تو ہمارا ممبر نہیں ہے. شیخ رشید نے ایک جلسہ کیا جہاں ہمارے لیڈر کو دعوت دی کہ آ کے تقریر کرے. اس نے اس کا فائدہ اٹھایا، تقریر کی، اور ہماری تقریر لیڈر کی بالکل مختلف تھی جو شیخ صاحب کی تقریر تھی. لیکن یونس باری صاحب، پنجاب کے اندر جس طرح کنفرنٹیشن ہے نون لیگ اور پی ٹی آئی کی، لیکن اس سے فائدہ تو پی پی کو ہوگا نا، اس گورنمنٹ کو ہے نا. مطلب یہ اس کو فائدہ دے رہے ہیں، آگے ان کی گورنمنٹ بنے گی. آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ نہیں، ویسے ممکن نہیں ہے. پھر ان کی گورنمنٹ کیسے بنے گی؟ جب پی پی کو فائدہ ہوا تو پی پی کی ہوگا. مطلب نقصان ہو رہا ہے ادھر. ہاں تو ظاہر ہے، یعنی عوامی بھی نقصان ہو رہا ہے. جی ہاں. مطلب کس طرح نکلے اس پوری سچویشن سے؟ کیا پلان ہے؟ جماعت اسلامی کا بھی بڑا رول ہے، ایم ایم اے بھی بحال نہیں ہو رہی دوبارہ. آپ کس طرح، آپ نے کوئی رول ادا کیا ہے دونوں جماعتوں کو ایک ساتھ ملانے کے لیے؟ دیکھیں، اصل میں ہم تو ایک ایسی بڑی تبدیلی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ جس کے ذریعے عوامی کہتے ہیں وہ موبلائزیشن کے ذریعے ہم کوئی ایک ایسی موومنٹ بنا دیں جس طرح سے کیا کہتے ہیں ابھی ہم نے جو تجاویز پیش کی ہے، میں اس کی طرف آپ کو گوش گزار کر لوں کہ ہم نے تو کہا ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ الیکشن جو ہے وہ وقت پہ ہونے چاہیے، اور الیکشن سے پہلے ایک ایسی غیر جانبدار عبوری حکومت بننی چاہیے جس پر سب کا کنسنسس ہو، اور وہ جو ہے نا الیکشن کے حوالے سے وہ الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار بنائے، اور ووٹر لسٹوں کو جو ہے بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے کے حوالے سے وہ اپنی پوری پلاننگ کرے، اور پھر عوام کو جو ہے نا اس بات کی آزادی دی جائے اس طرح سے کہ عوام اپنے ووٹ ٹھیک کاسٹ کر سکے. سمجھے نا؟ اور پھر جس کے پاس جو بھی کہتے میجورٹی وہ یعنی کہ گولی کے بنیاد پہ آپ ووٹ نہیں لیں، الیکشن آپ کا یرغمال نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ الیکشن ممکن آئے. سر ایک ہی آدمی نے کرایا پاکستان کی ہسٹری میں، وہ یحییٰ خان تھا. اس کے علاوہ کوئی الیکشن ٹرانسپیرنٹ، فیئر اور کلین نہیں ہوئی. ہانے لگے تھوکتے سے ہانے ماں کے نہ تو لگے، ماں کے وڈی عزت آ فخر الدین صاحب جلائے، جی ابراہیم جلائے، پر ان کے ایگزیکٹو سپورٹ نہ مل دو تو فخر الدین صاحب چھا کر مانو ڈاढो بہترین آ، ڈاढो ایماندار آ، ڈاढो سچو مانو آ، پر ان کے جیسے ایگزیکٹو سپورٹ نہ مل دو، گورننس جی ہانے اساں ॻाल्हि पिया कयूं आहे ई कोन، تو کیا کنڈکٹ کندو فیئر اینڈ فری. بریک جو ٹائم تھا، بریک کھا پوتا یونس باری صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ گورنمنٹ کی نیت ہے کہ صاف ستھرا الیکشن ہو. کیا پولیٹیکل پارٹی جتنی اقتدار میں بیٹھی ہیں این پی سے ایم کیو لے کر، وہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو؟ بریک کا ٹائم، بریک جو ٹائم تھا بریک کھا پوتا. ویلکم بیک ناظرین. نیت ہے گورنمنٹ کی، یہ جتنے اقتدار میں بیٹھے، نون لیگ بھی اقتدار میں 60% صوبے پہ گورنمنٹ کرے، یہ چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، شفاف الیکشن ہو، چاہتے ہیں. ویسے میں ایک اور انداز سے بات جو کروں گا اس حوالے سے، ابھی رمضان کا مہینہ اور اس میں بھی کیا کہتے ہیں جو انالائسس آیا ہے مارکیٹ کے اندر تقریباً 20% جو ہے کہتے ہیں وہ جو مارکیٹنگ ہوئی ہے وہ تقریباً 45 ارب کی ہوئی ہے، اور اس کے مقابلے میں 80% لوگ ہیں جو اپنے کہتے اپنے لیے سادے کپڑے بھی نہیں لے سکے ہیں. مطلب جو اپنے سادے کپڑوں میں اپنی جس حالت میں اسی حالت میں عید منائی ہے. تو یہ بہرحال انڈیکیشن ضرور ہے کہ عوام کے اندر محرومی بہت زیادہ ہے،
اور اس محرومی کو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر بھی انصاف کی کمی رہی ہے، جہاں عدل کی کمی رہی ہے، جہاں پر استحصالی نظام رہا ہے، اس استحصالی نظام نے کچھ لوگوں کو تو فائدہ پہنچایا ہے، لیکن اکثریت کے جو ہے نا وہ آگے کہتے ہیں کا استحصال کیا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ابھی فوری طور پر انہیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہمارے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، لیکن جو صورتحال بین الاقوامی بھی اگر دیکھیں ہم کہ یہی وہ حالات ہوتے ہیں جو کسی انقلاب کے پیش خیمے میں ثابت ہوتے ہیں. سر محرومی بھی ہے، بدحالی بھی ہے، جس طرح آپ کریں، پھر بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں. نہیں ہم نہیں کہہ سکتے، عوام ان کے ساتھ ہے نا. ہم نہیں کہہ عوام سکتے. ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام سو رہا ہے، عوام ان کے ساتھ بالکل نہیں ہے. عوام اگر عوام بالکل ڈرا ہوا ہے، عوام نے فری ہینڈ بھی دیا، اس کے ذمہ دار بھی تو ہے نا. فری ہینڈ عوام نے نہیں دیا ہے سر. عوام بالکل باہر نکلنے سے گھبرا رہی ہے، ڈر رہی ہے. نہیں یہ بھی نہیں، یہ مجھے پتا نہیں ہے. آپ نے بھی کیا کہتے ہیں وہ نیٹو کے حوالے سے مظاہرے کیے ہیں، ہم نے بھی جمرود کے اوپر 2 دن تک نیٹو سپلائی بند کی ہے ہم نے، اور اسی طرح سے یہاں کے ایک ساتھ کیوں نہیں کرتے، الگ الگ کیوں کرتے ہیں؟ یہ جب نون لیگ اور عمران خان کیمرون منٹر سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے بڑے حامی ہیں، لیکن ہم تو جو ہے نا دعوت ان کو بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ اپوزیشن کی پارٹی ہے تو اپوزیشن کریں آپ. سر اپوزیشن بھی تو سیم پیج پہ نہیں ہے نا، وہ بھی ساتھ نہیں ہے نا. لیکن ہم اس کی ذمہ دار، اگر عوام ذمہ دار ہے تو پولیٹیکل پارٹی اس سے زیادہ ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ دار جماعت اسلامی اس لیے نہیں ہو سکتی. جماعت اسلامی تو کہتی کہ ہم آئیں، ہم گرینڈ الائنس بنائیں، نہیں ہم تو راستے دے رہے ہیں. عوامی طور جماعت اسلامی کوئی چینج تو نہیں لا رہا نا. نہیں چینج جب مل کے بیٹھیں گے کسی ایک پیج پہ آئیں گے تو پھر کوئی چیز سوچیں گے نا. یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ صورتحال ہے نا. یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپ سے ملیں. گراؤنڈ ابھی یہی ہے. سبب کیا ہے؟ سبب ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے خود بتایا کیمرون منٹر ان کے ایجنڈا کچھ ہو رہے ہیں، ورنہ تو ان لوگوں کی سپورٹ ہے ان دونوں کو. ورنہ اب کیا کہیں اس کو، میں تو اپنی رائے تو نہیں دے رہا ہوں کیونکہ یہ بھی پریمیچور بات ہوتی ہے. سر آج دیکھ رہے ہیں نا یونس بارائی صاحب کے کہنے سے یہی پتا چلا کہ آپ لوگوں کو بھی ان لوگوں کی طاقت ہے، ان کی سپورٹ ہے، ان فورسز آپ کے پیچھے ہیں. سر ہمارے پاس پیچھے اللہ کے سوا کوئی فورس پیچھے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم امریکن امبیسڈر سے ملتے ہیں تو ہمارے کو امریکہ سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے. ہماری کچھ پالیسیز پہ ڈفرینسز ہیں جو ہم بالکل اوپنلی ایکسپریس کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. باقی جو امریکہ کے ساتھ ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں، سب پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہماری کس کے ساتھ ملک کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے. یہ جو روز آپ نے ایف بی آر کی سٹیٹمنٹ پڑھی کہ روز 1 ارب روپے کی پلفریج ہوتی ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑی بات ہے. کتنے آپ کے وزیر ہیں، سندھ میں 50 وزیر ہیں، صوبہ فیڈرل گورنمنٹ میں بتائیں 100 کے قریب ہیں. یہ ظلم ہے. یہ کتنا بڑا خرچہ ہے. کوئی بولنے والا نہیں ہے کیونکہ سب لوگ لوٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو کوئی پوچھنے والا نہیں. نہ سر آئین جی بالادستی ہے، نہ قانون جی بالادستی ہے. بالکل نہ ہے. کیئر بھی فالو کون تو کرے. صحیح گورننس ہی کہاں ہے. گورننس بھی کون ہے. گورننس آئی کو نا گورننس ہوں دیا تک کہ آئین جو حساب سے حل دیا نا، رول آف لا جو حساب سے حل دیا آئی کون گورننس. کوئی ان کے روके بھی न थो, कोई टोके भी न थो. जेकी असांजी इंटेलिजेंसी आहे उहा बि सुम्ही पई आहे. जीअं हाणे साईं कयो त बाबा बजट असांजो एजुकेशन जो एतिरो थोरो आहे त बाबा असांजा प्रोफेसर्स टीचर्स वग़ैरह छो नथा एतिरा इदारा बि सुतल आहिनि. आर्मी जो इदारो हुजे, आर्मी जो इदारो पाण ॾाढो ॾिसो न हाणे जो कामरा में थियो अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे. माना उन जो भी फेलियर है. हाँ उन जी भी नाकामी है. सिक्योरिटी फेलियर आई. सिक्योरिटी फेलियर. हाँ. हमारे इदारे भी तो नाकाम जा रहे हैं ना, उस नाकामी की तरफ जा रहे हैं. بھائی مسئلہ سارا ہے کہ یہ تو عملاً چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں نا جس کو پھر امریکہ بعد میں جو ہے نا وہ آپ کو ایک طرح سے ایکسپوز کرے گا کہ یہ تو ملک ناکام ہے. اس کو وائی بلیم امریکہ. ہمارا قصور تو ہمارا نہ ہے تو ہم ہیں. نہیں آپ اپنے گھر کا خیال نہیں سکتے. امریکہ کو بلیم کریں یا انڈیا کو یا پاکستان کو یا رشیا کو, ان کا کیا واسطہ. آپ اپنا کام تو اپنا گھر کو تو صحیح رکھیں یار. دیکھیں نا ہم بھی اگر کوئی یہاں پر کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کبھی انڈیپینڈنٹ بھی رہے ہوں. ہم تو ہمیشہ امریکن بلاک کے اندر ہی رہے ہیں 1952 سے. اب اس انداز سے اگر دیکھیں تو ہماری پالیسیز بھی تو ہمیں امریکہ ہی دے رہا ہے.
اور IMF वर्ल्ड बैंक शराब के ऊपर आपको कह रहे हैं रोज 15 आदमी कराची में मारो और 50 आदमी उधर मारो और ये करो, ये तो यार यही रेमंड डेविस भी आता है और आपके यहाँ कत्ल करके वापस भी चले जाता है। हाँ। ये तो सूरत हाल है ना। उसमें कसूर किसका? यहाँ ब्लैक वाटर्स भी यहाँ पर हैं, इसी तरह से अमेरिकन ड्रोन्स भी यहाँ पर गिरते हैं। और देखिए ये सारी चीजें आप कहते हैं कि इतने पैसे हमें और दे दें, आप भली और शुरू करें, आप इतने पैसे और दें, आप तो एतराज तो करते नहीं है ना। आप खुद पॉलिसी अपनी बना के उस पर इम्प्लीमेंट करें, तो आपका आप खुद पैसे देख के। एज ए मुल्क हम कमजोर हैं, बहुत कमजोर है सर। एज ए मुल्क, एज ए इदारे हम कमजोर हैं। गवर्नमेंट कमजोर नहीं है, हम करप्ट है सर। बस सारा ये परचेजेबल है आप कि हम जो है ना, हमारे हुक्मरान जो है वो अपने मुफादात के ऊपर जो है ना उनके असली, यानी कि मुफादात पे कंप्रोमाइज है, बस उनकी प्रायोरिटी अमेरिका की प्रायोरिटी है। सही? वो अपने मुफादात के ऊपर मुल्क के मफाद कुर्बान, यानी कि चेहरे तब्दील नहीं हो, निजाम तब्दील हो। हमारे यहाँ चेहरे तब्दील होते हैं हमेशा। जिस तरह आपने कहा कि एक ही इलेक्शन था जो हुआ, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा जो है चेहरे तब्दील होते हैं। कभी चेहरे वो नून लीग में होते हैं, कभी चेहरे वो काफ लीग में होते हैं, कभी चेहरे वो PTI में होते हैं। अभी PTI में अभी मौका नहीं मिला, PTI को एक दफा मौका दें, क्योंकि आपने MMA को भी बहुत अरसे मौका दिया, 10-11 साल तो इन्होंने भी हुकूमत की, इन्होंने भी कोई जैसे सिटी में कहते हैं ना खड़ते कौन कटी MMA को 5 साल की गवर्नमेंट मिली, वो भी सूबे सरहद के अंदर मिली है, और सूबे सरहद में मिली आपको नहीं, सरहद में मिली। वो आपने कौन सा अमन कायम किया, वहाँ कौन सी सिक्योरिटी दी, वहाँ कौन सा क्या किया? आपने भी नेटो को सपोर्ट किया, आपने अमेरिका को सपोर्ट किया, आपने सब कुछ किया जो आप कहते कि नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान में कोलैन गवर्नमेंट थी और MMA की अपनी हुकूमत थी सरहद के अंदर, तो सरहद के अंदर हमने कुछ डिलीवर भी किए, बल्कि वहाँ डिलीवर किया है। हर साल गिलगित में आप शियों को मारते हैं, ये क्या डिलीवरी हुई? बस से उतार के गाड़ी से हमारे दौर के अंदर ये यार हमारे बात है, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, कादियानी हो। हमारे दौर नहीं हुआ, ये तो अभी हुआ है, हमारे दौर में कभी नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमारा ही एक रिकॉर्ड है कि हमारे वुज़रात के हमने तनख्वाहें कम की, उनकी फैसिलिटीज भी कम की, सेहत के हवाले से हमने बजट को बेहतर किया, हमने तालीम के हवाले से बजट को बेहतर किया, बल्कि इवन जो है क्या कहते हैं जो मरीज जो हॉस्पिटल में जो सरकारी हॉस्पिटल आते थे उनके लिए जो है ना वो बाकायदा अलाउंसेस भी हमने। लेकिन ज़िया से लेकर परवेज मुशर्रफ आपने साथ भी तो दिया ना। नहीं देखिए ये के कैबिनेट में आप थे, मुशर्रफ ने आपको प्रेशर में जाके MMA बनाया, आप तो एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते सर। ज़िया के हवाले से हमारी अपनी पॉलिसी ये थी कि वो जो कहते डिक्टेटर अगर किसी मुल्क के अंदर आकर काबिज हो जाता है तो वो सेम ऐसा होता है जैसे कोई भैंसा होता है, और भैंसा अगर किसी शीशे की दुकान में घुस जाए तो उसको डंडों से नहीं निकाला जा सकता, फिर तो उसके लिए कॉम्प्रोमाइज यही होता है कि उसको रास्ता दिया जाए ताकि वो निकले, और उसको हमने रास्ता दिया निकलने का, वो निकला इतने सालों के बाद। नहीं अब ये तो जाहिर बात है अवामी मुशर्रफ ने यूनिफॉर्म में इलेक्शन लड़ा, आपने इतराज किया, MMA ने इतराज किया, यार बड़ी जुल्म है, ज्यादती है। परवेज मुशर्रफ को 4 साल के अंदर जो ने इस पर मजबूर कर दिया कि वो जो वर्दी उतार देगा। अगर वर्दी में इलेक्शन लड़ा है यार, बैनुल अक़वामी तौर पर जुल्म है, आप लोग चुप करके बैठे क्योंकि आपको उन्होंने नवाला दे दिया। वादा खिलाफी तो उसने की, लेकिन आप इस्तेमाल हो गए ना। नहीं इस्तेमाल नहीं हुए, हमने तो धोखा खाया, हमने आइन में दर्ज करवाया कि सर नवाज शरीफ से भी नहीं आपने धोखा खाया, उनसे भी हमने आइन में रजिस्टर कराया हमने कि कोई भी जनरल या कोई फर्द 2 ओहदे जो है ये प्रॉफिटेबल वो अपने साथ नहीं रख सकता। बड़ी मेहरबानी टाइम देने के काम किया हमने, डिक्टेटरशिप को काबू किया हमने, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी सही यूनुस भाई, बड़ी मेहरबानी नाज़रीन कहे जो साथ ॾिनो पर अवाम सां केरु गॾु हूंदो, हर को ब्लेम हणे थो त मुल्क जी अवाम अहिड़नि माण्हुनि खे चूंडियो आहे, उन जी ज़िमेदारी अवाम जी भी आहे। असां वटि हमेशा चेहरा तब्दील थिया आहिनि, निज़ाम कोन तब्दील थियो आहे। असांजे मुल्क में जेके भी पॉलिसीज़ आहिनि उहे ॿाहिरि जूं पॉलिसीज़ आहिनि, असांजा जेके भी वॾा लीडर आहिनि उन जा मुफ़ादात ॿाहिरि जा मुफ़ादात आहिनि, अवामी मुल्की मुफ़ादात। सिर्फ़ सियासतदाननि जो एहतसाब न थियणु खपे, जजिस ऐं जनरलनि जो भी एहतसाब थियणु खपे। वाकई इलेक्शन
ट्रांसपेरेंट थियणु खपे, शफ़ाफ इलेक्शन थिए, जेके वोट ॾींदड़ आहिनि उन्हनि खे फ़ैसिलो करणा आहिनि, पंहिंजा हक़ीक़ी रहनुमा जेके इलाइक़े जा मसला इशू हल कर। इन सां गॾु इम्तियाज़ मीर खे इजाज़त। थैंक यू।